بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رکوع اور سجدے میں تسبیحات پڑھنے کا بیان۔ ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع کے اندر رکوع کی تسبیحات پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سجدے کی تسبیحات پڑھتے ہیں۔ اس کا تذکرہ کہاں پر ہے؟ شرح معانی الآثار، اس کے اندر حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ سبحان ربی العظیم ثلاثا وفی سجودہ سبحان ربی الاعلی ثلاثا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم اور سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھتے تھے۔ اس کے بعد جب رکوع مکمل ہو گیا، اس کے بعد ہم نے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جاتے ہوئے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا جائے پھر سجدہ کیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ بغیر ہاتھ اٹھائے سجدہ کیا جائے، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ رفع یدین کر کے پھر سجدہ کیا جائے، یا بغیر رفع یدین کیے سجدے کی طرف جایا جائے۔ اس سلسلے میں چونکہ ہم رفع یدین کیے بغیر سجدہ کرتے ہیں، اس پر بطور دلیل کے حضرت سیدنا جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ذکر کی جاتی ہے، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسلم شریف کے اندر، امام نسائی نے نسائی شریف کے اندر، امام ابو داود نے ابو داود شریف کے اندر نقل کیا ہے۔ وہاں پر حدیث کے کلمات یہ تھے کہ حضرت سیدنا جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، پھر فرمایا کہ میں تمہیں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، گویا بتکے ہوئے گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اب یہ ہے کہ رفع یدین کرنا یہ اگرچہ احادیث مقدسہ سے ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابتدا میں رفع یدین کیا، اس کے ہم منکر نہیں ہیں، لیکن ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہو، دنیا سے پردہ کرنے تک آپ نے رفع یدین کیا ہو، ایسا ہمیں کسی حدیث میں نہیں مل سکا، بلکہ بہت ساری کتابوں میں دیکھا بھی گیا، لیکن کسی کتاب میں نہیں میسر آیا سوائے اس ایک کتاب کے کہ جس کے اندر ایسا ذکر کیا گیا، جس کے اندر سرخی ہائیڈنگ جو دی گئی وہ یہ دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفات تک رفع یدین کرتے رہے۔ اب یہ ایک کتاب تھی القول المقبول فی شرح و تعلیق صلاۃ الرسول، یہ کتاب تھی۔ اس کتاب کے اندر یہ ایک ہائیڈنگ دی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات تک رفع یدین کرنا، اس حوالے سے اس کے اندر حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع وکان لا یفعل ذلك فی السجود فما زالت تلک صلاتہ حتی لقی اللہ تعالی۔ تلخیص الحبیر، اس حوالے سے یہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے، اور جب رکوع کرتے اور جب اٹھاتے سر اپنا رکوع سے اور سجدوں میں رفع یدین نہ کرتے،
اللہ تعالیٰ سے ملتے دم تک آپ کی نماز اسی طرح رہی، یعنی وفات تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت تک رفع یدین کرتے رہے۔ لیکن اسی کتاب کے حاشیے کے اندر یہ جہاں پر اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، اس کے اندر اسی سوچ اور فکر رکھنے والے ایک صاحب نے یہ ذکر کیا کہ اس حدیث میں فما زالت تلک صلاتہ الی آخری کا اضافہ سخت ضعیف ہے، بلکہ باطل ہے، کیونکہ اس کی سند میں دو راوی متہم ہیں، ان پر تہمت ہے۔ جب ایسا ہے تو ایسی صورت میں اس حدیث سے جو اخذ کرنے کی کوشش کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ کرنے تک رفع یدین کیا، یہ اس روایت سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ صاحب کتاب نے تو یہاں پر مزید آگے لکھا ہے ذخیرہ میں ہے، یہاں پر جا کر لکھا ہے کہ ذخیرہ میں ہے کہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد تینوں کے نزدیک رفع یدین کرنا سنت ہے۔ گویا مذاہب اربع میں سے تین مذاہب رفع یدین کے حامی ہیں، جبکہ میرے پاس یہ کتاب ہے، یہ ہے کتاب المدونۃ الکبریٰ۔ اس کتاب کی پہلی جلد کے صفحہ 190 پر یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہاں پر اس کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول خود نقل کیا انہوں نے کہ فی رفع الیدین فی الرکوع والاحرام قال مالک لا اعرف رفع الیدین فی شیء من تکبیرۃ الصلاۃ لا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلاۃ یرفع یدیہ شیئا خفیفا والمرأۃ فی ذلک بمنزلۃ الرجل۔ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں لا عارف رفع الیدین فی شیء، میں نماز کے اندر رفع یدین کو جانتا ہی نہیں ہوں سوائے تکبیر تحریمہ کے، نہ جھکتے ہوئے نہ اٹھتے ہوئے، تو وہ صرف تکبیر تحریمہ کے اندر ہاتھ کے اٹھانے کو جانتے ہیں۔ اور اس کتاب والے نے مغالطہ دینے کی کوشش کی کہ تین امام جو ہیں وہ رفع یدین کے قائل ہیں، دو قائل نہیں ہیں، جبکہ یہاں پر امام مالک بھی امام اعظم کی طرف ہے۔ خیر وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہم اس حدیث کی بنا پر کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد تھا، اس بنا پر ہم نماز میں رفع یدین نہیں کرتے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔